السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو، صبح اٹھتی ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، فارغ اوقات میں یا رزاق پڑھے، رات کو باوضو ہو کر سویا کرے، اور نماز کی بعد اللہ کو رزاق کہہ کر دعا مانگو، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، الٹا مت سویا کرے ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عرق کے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کی تیز ہونے کی علامت ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتے ہیں۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک ختم کرتی ہے۔ خواب میں خود کو آسمان پہ اڑتا دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانے کی بعد واک کرنے سے کچھ اہم فوائد: نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے، پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی، واک کرنے سے کھانا جلدی اور اچھی طرح ہضم ہوتی ہے۔ دوستو، جو بچہ دانت نکل رہے ہو ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران روزانہ ایک کھجور کھانے سے ماہواری کا درد دور ہوتا ہے۔ ناظرین، دن میں صرف 1 سے 2 کیڑے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے ملتی ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت سبز چائے غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے سانس پھولنے اور دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کی بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کا تیل مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ دائیں جانب لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ ناظرین، ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں جیسا ہونا چاہیے۔ محترم دوستو، عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شوگر کی مریض جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کرے۔ ناظرین، جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی ہی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر رہا ہے تو یہ حسدوں ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، خواب میں پانی نظر رہا ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ اور ماشاءاللہ، خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر رہا ہے تو رزق تنگ ہو جانے کی علامت ہے۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بلیچ سے دھونے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن داغ دھبے لگنے سے صورت میں بلیچ کا زیادہ استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے۔ ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس ایک اچھا بلیچ کا کام کرتا ہے۔ کیڑا جھریوں کو ختم کر کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ کھانا کو چھپا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ماشاءاللہ، نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر انگور کھانے سے کالی کانسی پوری رک جاتی ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہوا اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کو خوب مساج کرے، انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ ناظرین، شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔
شام کو شیر چاٹ لیا کرو، عزمہ اچھا رہے گا۔ ناظرین، اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹک شروع ہو جائے تو بدن پہ عرق کے گلاب اور چنبیلی کی تیل کی مالش کرے، بدن کی جلد 17 سال جیسے جوان ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس گزرے، وہ اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اوہ ماشاءاللہ! موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائیں، ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوجات بلا ناغہ کا ہے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اوہ ماشاءاللہ! لپسٹک کے استعمال سے عموماً اونٹ کے کالے پھٹ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل اور گلسرین ملا کر سونے سے قبل ہونٹوں پر لگائے جائیں تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دم کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کی بیج کھائیں۔ چائے کھانے کے فوراً بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر مباشرات کرنے سے فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیاں کا گوشت پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سے سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے اتنا فائدہ مند ہے۔ سبزی ہے، روزانہ 1 چمچہ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل سٹرابیری ہے۔ سٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائش بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹی کی دودھ دہی سے نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، کیرا کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ محترم دوستو، کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنے بہتر ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کی فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک منہ میں ڈال لینے سے کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرغرے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو خون پتلا ہونے کا مسئلہ ہے وہ پالک استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ خون کے جمنے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جسم کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب کے نکال کر خارش والا جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس اور گلسرین وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ پالسے کی لکڑی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارے دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔
आलू पर नमक लगाकर चूसने से चिंकी आना बंद हो जाती है। केले की छिलका चेहरे पर लगाए तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंखों में इस्मत नाम का सुरमत डालने से नज़र तेज़ होती है। सफ़ेद कपड़ा पहनने से इंसान को खुद इत्मीनादी और रोब में इजाफा होता है। हर हफ्ता नाखून काटने से जल्द की बीमारी नहीं होती। भैंस का दूध पीने से जिस्म मोटा होता है। गाय का दूध पीने से जवानी बरकरार देती है। मोहतरम नाजरीन, दरख्त की साया और रास्ते में पेशाब करना गुनाह है। वो लोग जिनके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको चाहे कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। कटी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने से पट्टों को नुकसान हो सकता है। खून की कमी और कमज़ोरी के लिए 1 चमचा इलायची और हल्दी गर्म में शामिल कर ले। आप इसमें चीनी और शहद मिला सकते हैं। कमज़ोरी दूर करने के लिए हर रोज़ को सोने से पहले पिए।